میں لاپتہ افراد کے حوالے سے سماعت جاری ہے اور 5 دسمبر تک کی مہلت دی گئی ہے حکومت کو باقی ماندہ افراد کو پیش کرنے کے لیے۔ سپریم کورٹ کو بتایا گیا ہے کہ 3 افراد جن کے متعلق معلومات حاصل ہوئیں، آج کے پروگرام میں ہم آپ کو کچھ ڈاکومنٹری ایویڈنس بھی دکھائیں گے۔ 3 افراد کا بتایا گیا اس سپریم کورٹ کو کہ ان کے متعلق معلومات حاصل ہوئیں، اس میں سے ایک شخص پاکستان سے باہر جا چکا ہے، سعودی عرب۔ اس وقت اسکرین کے اوپر آپ کو جو پاکستان سے ان کے روانگی کا ایک وہ ڈاکومنٹری ایویڈنس ہے، پاکستان سے گلف ایئر ویز کی فلائٹ کے اوپر GF785 18 دسمبر 2012 کو پاکستان سے وہ سعودی عرب روانہ ہو چکے ہیں۔ یہ حبیب اللہ ان کا نام ہے، اور جو مسنگ پرسنز ہیں 35، انہی میں سے ایک شخص یہ بھی شامل ہے۔ اس کے علاوہ 2 اور لوگ جو لکی مروت کے ڈیٹینشن سینٹر یا حراستی مرکز میں تھے، سردار علی اور نادر خان، ان کے حوالے سے آپ کو پروگرام میں ہم آگے چل کے کچھ ڈاکومنٹری ایویڈنس دکھائیں گے جس سے ان کی ڈیتھ کی ریزنز جو ہیں وہ اسٹیبلش ہوتی ہیں۔ لیکن یہ معاملہ کچھ ایسا ہے، اور پاکستانیوں کی کیونکہ زندگی کا معاملہ ہے جو حکومت کی اسٹیٹ کی بنیادی ذمہ داری میں شامل ہے، تو اس کے اوپر تفصیل سے بات کرنا اور اس مسئلے کا حل ڈھونڈنا انتہائی ضروری ہے۔ مسئلے کی شروعات جو ہے وہ اس سٹیج سے ہوتی ہے جب 9/11 کے بعد پاکستان دہشت گردی کا شکار ہوتا ہے۔ تو بہت سے ایسے لوگ جن کے لیے قانون میں سزائیں دینے کی گنجائش نہیں تھی یا سخت نہیں تھی ہمارے جوڈیشل سسٹم میں، تو اس وقت ایجنسیز نے، فوج نے، پولیس نے یا اور لوگوں نے جن کو عدالتوں سے سزائیں نہیں مل رہی تھیں ان کو غائب کرنا شروع کر دیا۔ پھر یہ حراستی مرکز کی ایک اصطلاح نکلی جس کے تحت صوبہ خیبر پختونخوا کے اندر، جو سپریم کورٹ کو بتایا گیا کہ اس وقت 43 ایسے ڈیٹینشن سینٹر یا حراستی مراکز موجود ہیں جن کے اندر ان لوگوں کو رکھا گیا، اور بنیادی وجہ بنی تھی اگر سوات آپریشن کو سامنے رکھا جائے تو 500 کے قریب لوگ پکڑے گئے، عدالتوں میں لے جایا گیا، سزائیں نہیں ہوئی، اس کے بعد یہ مسنگ پرسن بننا شروع ہو گئے۔ تو اس وقت بھی سچویشن یہی ہے، یہ حراستی مراکز اس وقت بھی خیبر پختونخوا حکومت کے زیر انتظام چل رہے ہیں، اس کے اندر موجود ہیں یہ لوگ بہت سارے۔ یہ 30-35 اس وقت کہاں ہیں، یہ آج کے پروگرام میں ہم سوال اٹھائیں گے اور اس کا حل کیا ہوگا اس کے اوپر بھی بات کریں گے۔ اس کے علاوہ الطاف حسین صاحب نے آج ایک شام میں تقریر کے دوران، ٹیلی فونک ایڈریس ہوتا ہے ان کا، خود تو یہاں ہے نہیں، اس کے اندر انہوں نے جماعت اسلامی کا خوب آج انہوں نے کہنا چاہیے کہ سخت لفظوں میں تذکرہ کیا، اور سخت الفاظ میں دہرا کے اگر آپ کو بتاؤں کہ وہ کیا بولے انہوں نے کہا کہ جماعت اسلامی کے لوگ فوجیوں کے قتل میں ملوث ہیں۔ یہ انتہائی سنگین نوعیت کا الزام ہے، جماعت اسلامی کو میرے خیال میں اس کے اوپر رسپونڈ کرنا پڑے گا، اور وہ مطالبہ کر رہے ہیں کہ جماعت اسلامی پر فوری پابندی عائد کر دی جائے۔ پھر وہ کہتے ہیں کہ ڈرون حملوں میں جو مرنے والے ہیں وہ جمعیت اور جماعت اسلامی کے کارکن ہیں، اور اس کے علاوہ جو لاہور میں گزشتہ روز واقعہ ہوا پنجاب یونیورسٹی میں، اس کی بھی انہوں نے مذمت کی، اور اس کے آگے جا کے وہ کہتے ہیں کہ جمعیت کا یا جماعت اسلامی کا بندہ اس طرح کے کام کرے تو اس کو تو چھوڑ دیا جاتا ہے، جو ٹیچرز کو مارے، پروفیسرز کو مارے، اس کے لیے قانون حرکت میں نہیں آتا۔ اور پھر یہاں پر وہ تھوڑا سا ٹچ ہے جس کے اوپر میرے خیال میں الطاف حسین صاحب اگر احتیاط برتتے تو زیادہ بہتر تھا۔ پھر وہ مہاجر کا ذکر کرتے ہیں، وہ کہتے ہیں مہاجروں کو نشانہ بنایا جاتا ہے، کراچی میں فرقہ وارانہ فساد بھڑکانے کی کوشش کی جا رہی ہے، حکومت، فوج اور ایجنسیاں مہاجروں کے خلاف اقدامات کر رہی ہیں، اس کو وہ ختم کرنے کا انہوں نے مطالبہ کیا ہے۔ تو یہ وہ لائن ہے جو تھوڑا سا میرے خیال میں اس کو فائن ٹچ دے لیتے، صرف کراچی کے آپریشن کا تذکرہ کر لیتے تو شاید بہت بہتر ہوتا۔ یہ 2-3 آج کے پروگرام میں ہمارے ساتھ ٹاپکس ہیں۔ اس کے علاوہ پاکستان تحریک انصاف نے جو پروٹیسٹ کرنے کی کال دے رکھی ہے اس کے اوپر بھی پروگرام میں بات کریں گے، اور آج کے پروگرام میں ہمارے ساتھ شریک گفتگو ہوں گے MQM سے واسع جلیل صاحب، پاکستان تحریک انصاف سے شوکت یوسفزئی صاحب، اس کے علاوہ ہمارے ساتھ ممتاز مذہبی اسکالر مفتی نعیم صاحب ہوں گے۔ ایک کراچی کے اندر شام میں واقعہ ہوا ہے جس کے اندر مولانا دیدار مجلس وحدت المسلمین کے رہنما ہیں، ان کو اسیسینیٹ کیا گیا ہے، اور یہ پہلا واقعہ نہیں ہے جو پاکستان میں ہوا ہے۔ اور ہر اس موقع کے اوپر جب ہم یہ بات کر رہے ہوتے ہیں کہ کسی نہ کسی جگہ پہ سکون ہو جائے، پاکستان میں کچھ اتحاد پیدا ہو جائے، وہاں کوئی ایسی آگ، کوئی ایسی چنگاری ضرور بھڑکائی جاتی ہے، خواہ وہ پنڈی میں وہ 10 محرم کا واقعہ ہو، یا اس کے بعد انچولی میں کراچی میں جو ہوا، اور آج یہ مولانا دیدار کا واقعہ ہے کہ جس کے نتیجے میں وہ امن پارا پارا ہو جاتا ہے۔ اس کے علاوہ پاکستان پیپلز پارٹی کے سینئر رہنما مخدوم امین فہیم بھی ہمارے ساتھ ہوں گے آج کے پروگرام میں، اور جماعت اسلامی سے نعیم الرحمان صاحب جو ہیں وہ بھی ہمارے ساتھ شریک گفتگو ہوں گے۔ یہ تمام ٹاپکس ہیں جن کو ہم 1 بائی 1 آج اٹھائیں گے اور ان کا حل ڈھونڈیں گے۔ واسع جلیل صاحب، آپ سے آغاز کرتا ہوں، آپ سب کو ویلکم بھی کرتا ہوں۔ یہ فرمائے گا الطاف حسین صاحب نے آج کچھ زیادہ ہی مجھے لگتا ہے کرم نوازی کی جماعت اسلامی کے اوپر، کوئی خاص وجہ تھی اس کی؟ دیکھیں ندیم صاحب، میرے خیال سے جی مجھے آپ کی آواز صاف آ رہی ہے۔ سب سے پہلے تو میں اس بات کی بڑی کلیئرٹی کے ساتھ وضاحت کروں گا کہ الطاف بھائی نے کوئی ان یوزول چیز نہیں کی ہے، مگر پاکستان کے اندر جو اس وقت موجودہ صورتحال ہے، یا تو آج ہم اس بات کا تہیہ کر لیں کہ ہمیں پاکستان جو ہے وہ ایک لبرل اور ایک ماڈریٹ پاکستان چاہیے، یا ایک شدت پسند پاکستان جو ہے وہ ہمیں چاہیے۔ اور جو کچھ صورتحال اس وقت پاکستان جو فیس کر رہا ہے گزشتہ کئی سالوں سے، اور بالخصوص ان میں جو ہے وہ اب تیزی جو ہے وہ دن بدن جو ہے وہ ہمارے سامنے جو ہے وہ موجود ہے۔
اور خاص طور پہ جو کردار ہے سیاسی و مذہبی جماعتوں کا، جو انکلینیشن ہے، جو کنائیونس ہے، وہ تمام چیزیں جو ہیں وہ اب منظر عام پہ لانا جو ہے وہ بہت ضروری ہے، اور خاص طور پہ اس نسل کو کہ جو یوتھ جو پاکستان کی جو میں سمجھتا ہوں مستقبل کی معمار ہوگی اس پاکستان کی، واسف صاحب جب آج انہوں نے کہا الطاف حسین صاحب نے کہ ڈرون حملوں میں مرنے والے جو ہیں وہ جماعت اسلامی کے کارکن ہیں، تو یہ یا فوجیوں کے قتل میں ملوث جماعت اسلامی ہے، یہ بڑا سیریس نوعیت کا ایک چارج ہے، اور میرے خیال میں اپنے بلا سوچے سمجھے تو نہیں عائد کیا ہوگا، کچھ آپ کے پاس ایسا کہنے کے لیے کوئی وجہ ہوئے گی؟ ندیم صاحب بالکل موجود ہے، پروفز کے ساتھ چیزیں موجود ہیں، اور اخبارات میں مختلف وقتوں میں آتی میں جاننا چاہوں گا؟ جی بالکل، آج کے ہی ڈان کے اخبار میں اگر آپ اٹھا کے دیکھ لیں، اب سے 4-5 دن پہلے جو میران شاہ میں جو ڈرون اٹیک ہوا تھا، اس کے اندر بھی جو ہے وہ عبد الرحمن شجاعت جو ہیں وہ جاں بحق ہوئے تھے، اور 2003-2004 کے وہ اسٹوڈنٹ تھے NAD سے، اور انڈسٹریل اینڈ مینوفیکچرنگ ڈپارٹمنٹ سے ان کا تعلق تھا، اور آج کے اخبارات میں ان کے بارے میں موجود ہے۔ ان کی غائبانہ نماز جنازہ کل نارتھ کراچی کی ایک مسجد میں جو ہے وہ پڑھائی گئی ہے۔ 2010 میں آپ ہی کی صحافی برادری کے جو سلیم شہزاد صاحب ہیں، انہوں نے جو ہے 2010 کے اندر بھی جو ہے یہ موجود ہے، ساؤتھ ایشیا کے اندر انہوں نے بھی لکھا تھا کہ جو ہے ان کا تعلق مختلف جماعتوں کا، خاص طور پہ اسلامی جمعیت طلبہ کے حوالے سے انہوں نے پورا جو ہے وہ تحریر کیا ہے، اور آن ریکارڈ یہ چیزیں موجود ہیں۔ پھر اسی طرح سے جو مختلف گھروں سے، خاص طور پہ طالبان کے حوالے سے اور القاعدہ کے سے روابط کے حوالے سے، جو مختلف گھروں سے یا ڈرون حملوں کے اندر یا افغان جہاد کے اندر کوئی ڈھکی چھپی چیزیں جو ہیں وہ موجود نہیں ہیں، اور چیزیں جو ہیں وہ خود بخود خالد شیخ محمد یا ابو زبیدہ کی طرف اگر آپ اشارہ کر رہے ہیں، جو راولپنڈی سے خالد شیخ محمد پکڑے گئے تھے، لیکن فوجیوں کا قتل اس میں کیسے اسٹیبلش ہو؟ بالکل اسٹیبلش اس طرح ہوتا ہے کہ جو ہے آپ کے وہ لوگ جب حکیم اللہ محسود جیسے لوگ جب شہید ہوتے ہیں، جن کو شہید کا جو ہے درجہ دیا جاتا ہے، ان کو جو ہے وہ دہشت گردوں کو، جن پہ 50,000 افراد جو ہیں اس ملک میں بے گناہ افراد مارے گئے ہوں، اور اس جماعت کے سربراہ جو ہیں وہ ان جیسے دہشت گردوں کو جو ہے بجائے دہشت گرد کہنے کے ان کو جو ہے وہ شہید کہا جائے، تو ایڈ اینڈ بیٹا والی بات ہے کہ باقاعدہ ان سے جو ان کی جو فراخ دلی ہے اس کا جو ہے وہ بھرپور مظاہرہ کیا، یقیناً ڈرون اٹیک میں اگر جو ہے وہ کسی سے پوچھا جائے نا کہ میران شاہ میں جو اسلامی سے پھر آگے گفتگو بڑھاتے ہیں، کیونکہ آج آپ نے وہ مہاجروں کا بھی ذکر کیا ہے، تو مہاجروں کا ذکر کیوں آیا اس کے اوپر بھی میں آپ سے جاننا چاہوں گا، لیکن پہلے جماعت اسلامی سے ریاکشن لے لیں۔ نعیم صاحب، آپ کا کیا رد عمل ہے الطاف حسین صاحب کی سپیچ اور ہمارے پاس جو واضح جلیل صاحب نے اس کی وضاحت کی؟ اس کے لوگ قتل ہوئے اور ان کی بوریوں میں بند لاشیں ملتی تھیں، سب جانتے ہیں کون قتل کرنے والا ہے۔ یہ پاکستان کے حوالے سے بات کر رہے ہیں، انڈیا میں جا کر انہوں نے جو ہے کہا کہ یہ دو قومی نظریہ ہی درست نہیں ہے، پاکستان بنا ہی ٹھیک نہیں ہے، پاکستان کا جھنڈا جلانے کے جو الزامات ہیں آج تک اس کی جو ہے وہ کوئی ایسی چیز ثابت شدہ چیزیں ہیں وہ موجود ہیں۔ تو ایسی لوگوں کی گفتگو کے اوپر ہم کمنٹ کریں اور اپنی صفائی پیش کریں، میں سمجھتا ہوں ہمیں اس کی ضرورت نہیں ہے۔ پاکستان میں جماعت اسلامی نے جو کردار ادا کیا ہے وہ بالکل سب کے سامنے، یہ تو آج تک گالی دیتے تھے نا ہمیں البدر کی اور آج شمس کی، ہم تو اس کو آن کرتے ہیں، اس لیے کہ ہم نے پاک فوج کے ساتھ مل کر انڈین آرمی کا مقابلہ کیا تھا اور مفتی بہانی کا مقابلہ کیا تھا، جس پر ان کو تکلیف ہوتی ہے کہ البدر کیوں بنائی۔ آپ یہ دیکھیں نا، ہم نے افغان جہاد کیا ہے امریکہ کے خلاف، پاکستان کی فوج تو پاکستان کے ریاستی اداروں کے ساتھ مل کر کیا ہے، اس پر ان کو تکلیف ہوتی ہے کہ انہوں نے کیوں کیا۔ اور اس وقت بھی جو جماعت اسلامی اور اسلامی جمعیت طلبہ کام کرتے ہیں، ہم پرامن جدوجہد پر یقین رکھتے ہیں، ہماری پالیسی بالکل واضح ہے، ہم جو ہے وہ بالکل انتخابی نظام پر یقین رکھتے ہیں۔ اس کی تمام تر خرابیوں کے باوجود آپ نے دیکھا کہ اس شہر کراچی کے اندر تو انتخابات کے پورے عمل کو یرغمال بنایا گیا اور ایک طرح سے 17 سیٹیں تحفے کے طور پر ایم کیو ایم کو دے دی گئی، ربر کے انگوٹھے بعد میں ثابت ہوئے۔ اچھا، انتخابات کو بھی تھوڑا سا سائڈ پہ رکھتے ہیں، لیکن یہ جو الزامات ہیں یہ بہت ہی سنگین نوعیت کے ہیں۔ میں دوبارہ آپ کی طرف آتا ہوں، مفتی نعیم صاحب سے بھی اس پہ میں رد عمل لے لوں۔ مفتی صاحب، آپ مذہبی سکولر تو ہیں ہی، اس کے اوپر تو ہم آپ سے رائے لیں گے ہی، لیکن یہ دو جو الزامات کی نوعیت ہے، ایم کیو ایم اور جماعت اسلامی، اس پہ بھی میں چاہوں گا کہ آپ سے رائے لی جائے۔ بہت سنگین نوعیت کے الزامات ہیں، ایک طرف ایم کیو ایم نے آج جماعت اسلامی پہ عائد کیے، اور اب جماعت اسلامی جو ہے وہ تمام وہی الزامات جو ہیں اسی نوعیت کے وہ ایم کیو ایم کے حوالے سے دہرا رہے ہیں اور پہلے بھی دہرائے جاتے ہیں۔ اس کے اوپر آپ کیا رائے دیتے ہیں کہ ان جماعتوں کے اندر کچھ ایسے مسائل ہیں، کچھ ایسی چیزیں ہیں جن کی اصلاح کی ضرورت ہے، یا کیا ایشو ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ دو سیاسی جماعتوں کی لڑائی ہے، اور چونکہ میں ایک مذہبی اسکالر ہوں، جماعت اسلامی والے ان پر الزام لگا رہے ہیں اور یہ ان پر لگا رہے ہیں، حقیقت یہ دونوں آپس میں ایک دوسرے کی جانتے ہوں گے۔ مذہبی معاملے کے متعلق اگر آپ مجھ سے سوال کریں گے تو ضرور بتلاؤں گا، لیکن اتنی بات ضرور کہتا ہوں
کہ ڈرون حملہ جب ہوتا ہے تو یہ پوچھ کر نہیں بتاتا ہے کہ یہ جماعت اسلامی کا آدمی ہے اور یہ فلاں جماعت کا آدمی ہے. اس میں تو بے گناہ لوگ بھی مارے جاتے ہیں, ہر طرح کے لوگ مارے جاتے ہیں. اس کو متعین کرنا کہ یہ فلاں جماعت کا آدمی ڈرون حملے میں مارا جاتا ہے, میں یہ سمجھتا ہوں کہ ڈرون حملے والوں کو بھی ایک اندازے سے حملہ کرتے ہیں. کوئی یقیناً ان کے بارے میں بھی کوئی ثبوت نہیں پیش کیا جاتا. اگر یقیناً بات ہوتی تو پھر بے گناہ لوگ پنجاب یونیورسٹی میں ہوا لاہور میں مفتی نعیم صاحب, اس کے اوپر کیا کہیں گے آپ؟ تو خود استاد ہیں, تعلیم دیتے ہیں, اور بہت سے درجنوں ہزاروں شاید سینکڑوں کی تعداد میں آپ کے طالب علم بھی ہوں گے, جو پنجاب یونیورسٹی کے اساتذہ کے ساتھ ہوا. دیکھیں بات یہ ہے کہ جامعہ بنوریہ اس میں 5000 طلبہ سے زائد یہاں رہتے ہیں, ہاسٹل میں رہتے ہیں, کھاتے پیتے ہیں, اور بہت سارے ہزاروں مدارس کراچی میں پاکستان میں کام کر رہے ہیں. کبھی نہیں سنا ہوگا آپ نے کہ طلبہ نے اساتذہ کی پٹائی کی ہو, اور نہ کبھی یہ سنا ہوگا کہ طالب علم ایک دوسرے کو مار رہے ہوں گے. میں آپ سے حلفیہ کہتا ہوں کہ ایک مثال ہمیں دے دی جائے کہ کسی مدرسے کے طالب علم نے کسی استاد کی پٹائی کی ہو اور آپس میں مارا ہو. آپ کو تو کہہ نہیں رہا مفتی صاحب, میں تو پوچھ رہا ہوں کہ آپ اس کے اوپر رد عمل کیا دیں گے جو پنجاب یونیورسٹی میں ہوا؟ اس کو آپ کیا کہیں گے, کنڈیم کریں گے؟ پنجاب یہ میں کنڈیم کروں گا, اور میں یہ کہوں گا کہ یونیورسٹیوں میں جو کچھ ہو رہا ہے وہ فرنگی تعلیم کا نتیجہ ہے, اور وہ نتیجہ اس بات کا ہے کہ وہاں اساتذہ اور طلباء کے درمیان تربیت نہیں ہے. یونیورسٹیوں کے اندر مذہبی تعلیم ہٹائی جا رہی ہے, مذہبی تعلیم سے دور کیا جا رہا ہے, اور یہی وجہ ہے. اور یونیورسٹیوں کے اندر جو یہ طلباء یونینیں بنی ہوئی ہیں, یہ سب سے زیادہ ہمارے تعلیمی اداروں کے لیے زہر قاتل ہے. کسی بھی صورت میں کسی تعلیمی ادارے کے اندر قطعاً کوئی یونین نہیں ہونی چاہیے. ہر طالب علم ہے وہ پڑھے, اور پڑھنے کے بعد تعلیم حاصل کرے. کیا اس کے اوپر بھی پابندی لگائی جائے؟ میں کہتا ہوں کوئی بھی تعلیمی ادارے کے اندر کسی بھی تنظیم کو الاؤ نہیں ہونا چاہیے. تعلیمی اداروں کو صرف تعلیم تک محدود رہنا چاہیے, اور اگر تعلیم تک نہیں رہے گا تو نتیجہ یہ ہوگا کہ ایک تنظیم دوسری تنظیم کے لڑکوں کو بھی مارے گی, اور ایک تنظیم اپنے دوسری تنظیم کے اساتذہ کو بھی مارے گی, اور یہ لڑائیاں بڑھتی رہیں اور یہ چلتی رہیں. اس لیے میں تو اس بات کا قائل ہوں کہ تعلیمی ادارے کو فقط تعلیم ہی تک محدود رہنا چاہیے, اس سے آگے تک محدود رکھا جائے. صحیح ہے بات آپ کی. میں شوکت یوسف صحیح صاحب آپ سے بھی اس کے اوپر چاہوں گا, جو بات ہے ڈرون حملوں کے حوالے سے اور فوجیوں کے قتل میں جماعت اسلامی کے ملوث ہونے کے حوالے سے, آپ کے تو صوبہ کے اندر بڑی قریب سے آپ چیزیں دیکھ رہے ہیں کہ کیا ہو رہا ہے. پہلے میرا شاہ کا بتا دیجئے, اس میں جو لوگ مارے گئے تھے اس میں حقانی نیٹ ورک کے 2 لوگ بتائے جاتے ہیں جو پاکستانی نیشنل تھے. کیا اس کا تعلق جماعت اسلامی سے تھا؟ سوری, جو پہلے آپ کی گفتگو تھی میں تو اس میں نہیں سن سکا کیونکہ آپ کا کوئی مطلب پرابلم تھا. جو ابھی آپ کہہ رہے ہیں میں نہیں سمجھتا ہوں, کیونکہ میں اس چیز پہ نہیں جانا چاہتا ہوں کہ کون ملوث ہے کون نہیں, کیونکہ تو ظاہر ہے میں کوئی انویسٹیگیٹر تو ہوں نہیں یا کوئی کسی ایجنسی کا سربراہ نہیں رہا ہوں. ایک عام کامن مین ہوں, اتنا ڈیپ مجھے نہیں پتہ ہے. لیکن میں یہ سمجھتا ہوں کہ ڈرون حملے ہمارے لیے بہت زیادہ مشکلات پیدا کر رہے ہیں, ہمارے ملک کے لیے مشکلات پیدا کر رہے ہیں, ہمارے صوبے کے لیے. ان کی مشکلات کی طرف آتے ہیں, میں اس کی پوری پرزور مذمت کرتا ہوں, جتنی پی ٹی آئی کرتی ہے میں بھی مذمت کرتا ہوں. لیکن اس کے اندر جو لوگ مارے جا رہے ہیں, آج ایک الزام عائد کیا ہے الطاف حسین صاحب نے کہ اس کے اندر مارے جانے والے جو ہیں جماعت اسلامی سے ان کا تعلق ہے. میں اس کے اوپر آپ سے جاننا چاہتا ہوں, صوبے کے عوام ہے نا, وہاں لوگ جو مارے جا رہے ہیں, آپ کے پاس بھی تو پتا ہوگا کون مارا جا رہا ہے, کیا آپ کو لازمی تو نہیں ہو سکتی؟ الطاف حسین صاحب لندن میں بیٹھے ہوئے ہیں, اور ان کی جو ایجنسیوں کے ساتھ کوئی زیادہ قریبی روابط ہوں گے, وہ زیادہ شاید ہم سے زیادہ سمجھتے ہوں گے وہاں بیٹھ کر. ہمیں تو نہیں پتہ ہے, ایسا کوئی جماعت اسلامی والوں نے بھی آپ کو جواب دے دیا ہے. تو میرے خیال سے ایک دوسرے پہ اس طرح کے الزامات لگانے سے ملک میں کوئی اچھا تاثر نہیں جا رہا ہے. دیکھیں پوری دنیا, کیا آپ کو یہ معلوم ہے کہ ڈرون حملوں میں مارے جانے والے لوگ کہاں سے ان کا تعلق ہے یا کس جماعت سے تعلق ہے؟ دیکھیں اس وقت دیکھیں جو ابھی تک وہ کہا گیا نا کہ افغانی تھے, تو دیکھیں اس وقت تو صوبے میں کوئی 20 لاکھ کے قریب افغانی رہ رہے ہیں نا, تو وہ تو ہر دوسرا تیسرا بندہ آپ کو افغانی ملے گا یہاں پہ. یہ کہنا کہ جی افغانستان سے لوگ تھے, فلاں اس سے تھے, یہ دیکھیں حقانی آپ کو پتہ ہے حقانی کس کو کہتے ہیں؟ یہاں پہ اکوڑا خٹک میں جو ہے نا حقانیہ مدرسہ حقانیہ, وہاں سے جو بھی فارغ ہوتا ہے وہ اپنے ساتھ حقانی لکھتا ہے. یہ مجھے نہیں پتہ ہے کہ یہ کس اس میں ڈال رہے ہیں اس چیز کو, لیکن بہرحال
میں اس پہ نہیں جانا چاہتا، لیکن شوکت یوسفزئی صاحب اتنا اس کو سادہ مت بنائیے. وہ ہنگو والی سٹرائک میں ہم نے جس حقانی کا ذکر کیا تھا وہ کوڑا کھٹک سے پڑے ہوئے حقانیوں کا ذکر نہیں تھے ہم کر رہے. نہیں میں یہ نہیں کہہ رہا ہوں، سراج الدین حقانی، جلال الدین حقانی سے منسلک ہے، جن کے ایک برخوردار جو تھے جلال الدین حقانی کے یہاں بارہکوہ میں ان کو اسیسینیٹ کیا گیا نصیر الدین حقانی. دیکھیں جی، میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ اس وقت جتنے بھی ڈرون حملے ہوئے ہیں امریکہ کی مرضی ہوتی ہے کس کا نام لیتا ہے کس کا نہیں لیتا ہے. ہمیں کوئی پتہ نہیں ہوتا ہے کہ یا تو ہمارے پاکستان کی طرف سے اعلان ہوا مارا گیا. یہ میرے لیے ایک چنبے کی بات ہوگی اگر شوکت یوسفزئی صاحب آپ کی جماعت سارا دن یہ پروٹیسٹ کرتی ہے کہ ڈرون حملوں میں انوسنٹ سیولینز مارے جا رہے ہیں، اگر آپ کے پاس ان کی ڈیٹا بیس نہیں ہے، ان کی تفصیلات نہیں ہے. ڈیٹا بیس میں اس طرح نہیں کہہ رہا ہوں، میں تو آپ کے سوال پہ آ رہا ہوں. آپ کہہ رہے ہیں کہ فلاں ہے، تو یہ جو فلاں کے بارے میں دے رہے ہیں تو امریکہ کی مرضی ہوتی ہے. یہی تو میں آپ سے سوال پوچھ رہا ہوں. ہمیں پورا یقین ہے. پوری لسٹ ہونی چاہیے. میں سوال کروں تو آپ مجھے بتائیں کہ یہ لوگ ہیں، یہ 2000 بندے ہیں، 2500 بندے ہیں، یہ ایک انٹرنیشنل آرگنائزیشن بتاتی ہے سروے کر کے، یہ بھی ہم آپ کو دے دیں گے. لیکن 2400 لوگ مارے گئے تو آپ کی تحریک انصاف کو پتا ہونا چاہیے. نہیں، میں آپ کو بتا رہا ہوں جتنے ڈرون حملے ہوئے فاٹا کے اندر ہوئے ہیں، اور فاٹا کے اندر آپ کو پتہ ہے کہ آپ ابھی چلے جائیں کہ وہاں بھی پروگرام کر لیں، آپ کو پتہ چل جائے کہ کتنے گناہ گار لوگوں کو مارا ہے، کتنے بے گناہ لوگوں کو مارا ہے، وہ آپ کو پوری طرح پتہ چل جائے گا. جو ہنگو میں مارا گیا وہ تو فاٹا نہیں تھا. اس کے مطابق آپ بتا سکتے ہیں مجھے کہ ہنگو کی سٹرائک میں کون مارا گیا؟ وہ تو سیٹلڈ ایریا تھا نا، وہ تو فاٹا نہیں تھا. نہیں، میں یہی تو عرض کر رہا ہوں نا کہ انہوں نے یہ خود یہ کہہ رہے ہیں کہ جی فلاں تنظیم سے تھے، فلاں اس سے تھے، لیکن ہمیں جو لگ رہا ہے ٹھیک ہے افغانی ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے، لیکن افغانستان کا ہونا جرم نہیں ہے. اس لیے کہ 20 لاکھ افغانی رہ رہے ہیں پاکستان کے اندر. اب اس کو کیا بنا رہے ہیں، کس طرف ہم اس کو کوئی ڈیفینڈ نہیں کر رہے ہیں. اچھا، نہ ہمارے کام ہے ہم کسی کو ہمارے ساتھ محترم ایک شخصیت ہے، مخدوم صاحب سے بھی رائے لے لیں پھر باقیوں سے پوچھتے ہیں. مخدوم امین فہیم صاحب، آپ کو ویلکم کرتا ہوں پروگرام میں. پہلے تو جو الطاف حسین صاحب نے آج جماعت اسلامی کے اوپر انہوں نے کہا پابندی عائد کر دینی چاہیے، کیونکہ ان کا کہنا یہ ہے، جو ابھی واسع جلیل صاحب نے اس کی وضاحت فرمائی کہ وہ خالد شیخ محمد جماعت اسلامی کے گھر سے ایک پکڑے گئے تھے. جماعت اسلامی کے لوگوں نے ان کے رہنما جو امیر ہیں انہوں نے حکیم اللہ محسود کو شہید کا درجہ دے دیا. تو اس طرح کی باتیں انہوں نے کی ہیں. آج آپ کیا کہتے ہیں؟ دیکھیے، مسئلہ دراصل یہ ہے کہ پاکستان کو ایک پرامن ملک ہونا چاہیے. پاکستان کے اندر جو ہے وہ لوگوں کو آپس میں لڑا کے جھگڑا کروا کے اگر کوئی بھی طاقت اپنا الو سیدھا کر رہی ہے تو وہ غلط ہے. آپس میں ایک انگریزی کا مقولہ ہے کہ ڈیوائڈ اینڈ رول، آپس میں لڑوا کے پھر رول کرتے ہیں. یہ سلسلہ غلط ہے، نہیں ہونا چاہیے. ہم بجائے اس کے کہ سارے پاکستانی متحد ہو کر کے اور ایسے ڈرون حملوں ٹائپ کی چیز کو فیس کریں یا اس کو ہینڈل کریں یا اس کے خلاف کام کریں، اس کے بجائے ہم آپس میں لڑ رہے ہیں. یہ تو بڑی افسوس کی بات ہے، نہیں ہونا چاہیے. ہاں، جہاں تک رہا سوال جماعت اسلامی اور MQM کا، تو یہ دو جماعتوں کا آپس کی ایک اختلاف کی صورتحال ہے جس میں ہم نہیں پڑھنا چاہیں گے. جہاں تک ڈرون حملے کا مسئلہ ہے، ڈرون حملہ پاکستان کی سرزمین کے کسی بھی ایشو پہ ہوتا ہے، کسی بھی ایریا پہ ہوتا ہے کہ وہ قابل قبول نہیں ہے. وہ پاکستان کی خود مختاری کے اندر دخل اندازی ہے اور اس کے خلاف جو ہے پاکستان کی پوری قوم کو مل کر کے جو ہے آواز اٹھانی چاہیے. یہ سوال نہیں اٹھنا مخدوم صاحب کیا کیا جائے؟ ڈرون حملوں کے حوالے سے کچھ واضح حکمت عملی ہمارے ہاں کبھی بن نہیں پائی. ہم پروٹیسٹ کرتے ہیں، مذمت کرتے ہیں، لیکن پھر لگتا یہ ہے کہ شاید ہم خوش بھی ہیں اندر سے کہ ہماری لیڈرشپ جو ہے اس کو زیادہ زوردار طریقے سے روکنے کے لیے کمیٹڈ نظر نہیں آتی. دیکھیں، بڑا مسئلہ یہ ہے کہ امریکہ کے ساتھ آنکھیں ملا کے بات کرنے والا کوئی ہو تو کھل کے اس کے ساتھ بات کرے اور پھر پاکستان کی قوم کو اس کے لیے تیار کرے کہ بھئی اس کے لیے ہم متحد ہو جائیں. اس میں یہ فرق نہیں ہونا چاہیے کہ کوئی سنی، کوئی شیعہ، کوئی فلاں کا نہیں. پاکستان ایز اے نیشن، پاکستان ایک مشترکہ حکمت عملی کے تحت اس کو فیس کرے تو اس کا اثر ہوگا. باقی ہم آپس میں لڑ رہے ہوں گے، وہ موج کرتے اور ہم سب کو مارتے رہیں گے. لیکن آپ کو یہ لگتا نہیں ہے کہ پاکستانی سوسائٹی جو ہے اس کے اندر یہ جو داخلی تقسیم ہے شیعہ اور سنی کی، آج بھی ابھی ایک شیعہ عالم قتل ہو گئے ہیں کراچی کے اندر، الطاف حسین صاحب نے کہا مہاجروں کو نشانہ بنایا جا رہا ہے، تو ہمارے اندر لسانی اور یہ مذہبی تفریق اتنی زیادہ اندر آ گئی ہے. ایک تو ہم ڈرون سٹرائک کی اور دوسرے وار آن ٹیرر کا ذکر کرتے ہیں، ہم نے اندر اتنی تقسیم آ گئی ہے. دوسروں نے پیدا کی ہوگی لیکن تقسیم ہم خود ہی ہوئے. اس کا تو مجھے لگتا ہے کہ آپ کچھ نہ کچھ تو آپ کو کرنا پڑے گا، نہیں تو ایسے پاکستان کے اندر یہ جو خرابی پیدا ہوئی ہے جس میں یہ لسانی تفرقہ اور جو ریلیجس ڈیوائڈ، اس کے علاوہ جو ہے وہ مار دھاڑ کا سلسلہ جو ہے، اس کا صحرا جنرل ضیاء الحق کے دور پہ آتا ہے. انہوں نے اپنی حکومت کو، اپنے پاور کو چلانے کے لیے
مذہب کا نام لیا، مذہب کے نام پہ پھر ڈیوائیڈ کیا، ایک دوسرے کے ساتھ اختلافات کرایا تاکہ یہ آپس میں لڑتے رہیں اور وہ جوتا لے کر کے حکومت کرتا رہے، جو اس نے 11 سال اس طرح سے گزارے۔ ہمیں عقل آنی چاہیے، ہمیں تاریخ سے سبق سیکھنا چاہیے کہ آپس میں لڑنے کے بجائے ہم سارے کے سارے متفق اور متحد ہو کر کے دشمن کے ساتھ مقابلہ کریں۔ اچھا، یہاں ایک بریک لے لیں، بریک سے واپس ہیں تو مفتی نعیم صاحب سے بھی جانیں گے کہ کیا کرنا چاہیے۔ ہم آہنگی پیدا کرنی ہے نا، ہم آہنگی نہ پیدا کی، عالم دین جو ہے وہ بھی خاموش رہے، سیاسی رہنما جو ہے وہ لیڈرشپ نہ دے سکے، تو قوم تو پہلے بکھری ہوئی ہے، پھر نکلے گا کیا اس میں سے؟ ایک بریک لے لیں۔ ویلکم بیک۔ مفتی نعیم صاحب، آپ سے آغاز کروں گا، یہ فرمائیے گا کہ بہت سے ایسے مسئلے ہیں، شیعہ سنی تقسیم ہے اس وقت، لسانی رنگ ہے پاکستان کے اندر، سیاسی معاملات کے اندر اتفاق رائے، دھرنوں کی سیاست آج کل چل رہی ہے، کریں کیا؟ قوم میں کوئی ایک نقطہ ایسا نہیں ہے جو یکسوئی فراہم کر سکے، ایک نقطے کے اوپر پوری قوم کو اکٹھا کر سکے، عالم دین کا اس میں کیا رول بنتا ہے؟ مفتی نعیم ہے جماعت اسلامی جو مفتی نعیم صاحب۔ جی دیکھیں، بات یہ ہے کہ اس وقت ہمارے ملک کے تقسیم کیا جا رہا ہے قومیت کی بنیاد پر، شیعہ سنی دیوبندی بریلویت کی پر، تو یہ بنیادی جو تقسیمیں ہو رہی ہیں اس کے لیے میں نے پچھلے ہفتے آپ کے پروگرام میں ہی، میں جب اسلام آباد میں تھا، میں نے بہت ساری باتیں کی تھیں کہ یہ تقسیم اس لیے ہو رہی ہے کہ ہمارے ہاں جو سیاسی جماعتیں ہیں وہ خود اس طریقے سے چاہتی ہیں کہ قومیت کی بنیاد پر، مذہب کی بنیاد پر تقسیم کرتے رہیں، جیسے ہمارے مخدوم فہیم امین صاحب نے کہا کہ ان کو تقسیم کرتے رہو تاکہ حکومت جو ہے ہم چلاتے رہیں۔ تو اگر ہمارے ریاست اس بارے میں مخلص ہو تو میں حلفیہ کہتا ہوں اس بات پر کہ ہمارے ملک میں کوئی تقسیم نہیں ہوگی۔ ہماری ریاست خود جو ہے وہ اس بات کو چاہتی ہے کہ یہ آپس میں لڑتے رہیں اور تاکہ ہماری حکومت قائم رہے۔ وہی انگریزوں کا جو مقولہ ہے اسی کے مطابق یہ چل رہے ہیں۔ آج اگر ریاست یہ نیت کر لے کہ کسی کو کسی مذہبی فرقہ واریت پھیلانے کی اجازت نہیں، ایک دوسرے کو کافر کہنے کی اجازت نہیں، ایک دوسرے کو برا کہنے کی اجازت نہیں، تو اگر یہ ریاست اس پر عمل، یہ مختلف طبقات کے لوگ دوسرے ملکوں میں بھی رہتے ہیں، امریکہ کے اندر خود ہزاروں لوگ ہیں، کتنے ملکوں کے رہتے ہیں، وہاں کوئی ایسی تقسیم نہیں ہے، تو میں سمجھتا ہوں سب سے بنیادی قصور ہماری ریاست کا ہے کہ وہ ان چیزوں پر کنٹرول نہیں کر پا رہی، کیونکہ ریاست جو ہے وہ چلا ہی، سیاست جو جتنی بھی چل رہی ہے وہ یا شیعہ سنی کی بنیاد پر، یا دیوبندی بریلوی کی بنیاد پر، یا قومیت کی بنیاد پر چل رہی ہے۔ جب ہم ووٹ ہی اس بنیاد پر لوگوں سے لیں گے تو پھر آپ خود سوچ لیجئے، کبھی صوبے کے نام پر کہ یہ ہزارہ صوبہ ہے، یہ فلاں صوبہ ہے، فلاں صوبہ ہے، تو اس طریقے سے جب تقسیم رہے گی تو آپ خود اندازہ کریں کہ کس طریقے سے امن و امان قائم ہوگا۔ واسع جلیل صاحب، آج الطاف حسین صاحب نے جو تقریر کی تو انہوں نے کہا کہ حکومت، فوج اور ایجنسیاں مہاجروں کے خلاف اقدامات نہ کریں، انہوں نے یہ نہیں کہا کہ ایم کے خلاف، تو یہ ایم نے اپنی ڈسٹنکشن کیا وہ برقرار رکھنی ہے مہاجر کے ساتھ ایسوسیشن، یا آپ نیشنل لیول کی پارٹی بننے کے لیے آپ نے کہا تھا کہ ہم تو کشمیر سے بھی جیتے ہیں، پنجاب سے بھی کینڈیڈیٹ ہم نے پٹ کیا ہے، تو وہ کیا تبدیلی آ گئی اس کے اندر؟ نہیں، کوئی تبدیلی نہیں، اس کا جواب دیتا ہوں، مگر تھوڑا سا میں آپ کے اس سوال سے پہلے حافظ نعیم الرحمن صاحب کا ایک شکریہ ادا کرنا چاہوں گا کہ آج انہوں نے، میرے خیال سے انہوں نے شاید بائی پالیسی شاید کوئی غلط کام کر دیا کہ انہوں نے ایکسیپٹنس دے دی ہے کہ افغان جہاد میں جو ہے ان کا کردار تھا۔ تو سب سے پہلے تو یہ ان سے سوال کیا جائے کہ وہ وہاں کیا کر رہے تھے، اور اس دور میں 80s کے اندر جو اس اپنے ملک کی وار، مطلب دوسرے ملک کی وار جو ہے وہ اپنے اوپر کیوں مسلط کر رہے تھے، اور اس کا خمیازہ جو ہے وہ آج ہم شدت پسندی کی شکل میں یہاں پر ہم دیکھ رہے ہیں۔ تو یہ تو بڑی عجیب سی بات ہے۔ میرے پاس لسٹ بھی موجود ہے جو آج ہم نے لسٹ بھی دی ہے اور میڈیا کو دکھائی ہے کہ اس پہ جو لوگ ان کے دوبارہ اس پہ جاتے ہیں۔ آپ نے پہلے یہ الطاف حسین صاحب والی بات کا جواب دے دیجیے کہ حکومت، فوج اور ایجنسیاں مہاجروں کے خلاف اقدامات نہ کریں۔ آتا ہوں میرا فرض بھی ہے کہ میں اس کو کلیئرٹی بھی دوں گا، جو سوال ہیں ان کو بھی کلیئرٹی ہونا ضروری ہے۔ ندیم صاحب، بات یہ ہے کہ جو اس وقت آپریشن چل رہا ہے، الطاف بھائی نے، متحدہ قومی موومنٹ نے بڑی کلیئرٹی کے ساتھ کہا تھا کہ متحدہ قومی موومنٹ کے رینکس اینڈ فائل میں اگر کوئی بھی آپ کو کرمنل ملے تو اس کو بالکل آئین اور قانون کے مطابق اس کو سزا دی جائے۔
مگر متحدہ قومی موومنٹ کے جو کارکنان اس وقت اٹھائے گئے ہیں، جو مارا گیا ہے اور جو ان پر بہیمانہ تشدد ہو رہا ہے، اور تشدد کرنے والے جو اہلکار ہیں، اگر ان کو لفظ مہاجر کہہ کے مخاطب کی جائے تو مجھے اس بات میں کوئی شرم کوئی آر نہیں ہے کہ یس وی آر اردو اسپیکنگ پیپل، اور ہم ان تمام بانی پاکستان کی اولادیں جن کو حرف عام میں اردو اسپیکنگ کے ساتھ ساتھ مہاجر بھی کہا جاتا ہے، تو اس میں سے کوئی میں سمجھتا ہوں کوئی بری بات نہیں ہے، اور ایک ایتھنک بیک گراؤنڈ میں اپنا رکھتا ہوں۔ واسف جلیل صاحب، مہاجروں کو نشانہ فوج، حکومت اور ایجنسیاں کیوں بنانا چاہیں گی؟ یہ تو ایک لسانی تقسیم والا رنگ آ جاتا ہے نا، اس لیے میں یہ سوال دوبارہ دہرا رہا ہوں آپ سے کہ آپ نے یہ کیوں ڈسٹنکشن کی؟ آپ نے کیوں نہیں کہا کہ ایم کیو ایم کا کارکن، یہ کیوں نہیں کہا کہ کراچی میں فوجی آپریشن ہو رہا ہے تو اس کے لیے یہ چیز ہے؟ آپ نے مہاجر کیوں آئیڈینٹیفائی کیا؟ میں نے آپ سے عرض کیا نا کہ جب دوران تشدد جو تشدد کرنے والا کوئی اگر اہلکار اگر آپ کو اس بات پہ کہہ کے مخاطب کرے کہ تم مہاجر ہو اور تمہارے ساتھ یہ ہونا چاہیے، تو پھر آپ اس بات کی گریوٹی میں بھی جائیں۔ یہ میں نے تو نہیں کہا، جو کارکن پٹ کے آ رہا ہے، جو کارکن اپنے ساتھ جو اپنے ساتھ جو جسم لے کر آتا ہے، یہ میں اس کی آپ بیتی آپ کے سامنے بیان کر رہا ہوں۔ اور ظاہر بات ہے ہم متحدہ قومی موومنٹ ہیں، اور الحمدللہ اس بات پر بھی فخر ہے کہ پاکستان کے پورے صوبوں کے اندر متحدہ قومی موومنٹ کے تمام زبانیں بولنے والے متحدہ قومی موومنٹ کے ساتھ ہیں، ان کے تمام دفاتر موجود ہیں، تو اس میں سے کوئی بات نہیں ہے۔ مگر جو کچھ پریکٹیکلی طور پر شوکت یوسفزئی صاحب سے پوچھتے ہیں، شوکت یوسفزئی صاحب، اس وقت کراچی میں امن جو ہے وہ سب کو عزیز ہے، وہاں جو بسنے والے ہیں وہ پاکستانی ہیں۔ واسف صاحب نے تو کہا کہ وہ مہاجر کے طور پر انہیں آئیڈینٹیفائی کرتے ہوئے گریز نہیں ہے، لیکن مجھے گریز ہے، میں انہیں پاکستانی، کراچی کے شہری اس حیثیت سے تو جاننا چاہوں گا، اس تقسیم میں نہیں جانا چاہتا جس سے اور پھوٹ پڑ جائے۔ آپ کیا کہتے ہیں کہ وہاں زیادتی ہو رہی ہے اس وقت؟ دیکھیں جی، میرے خیال سے یہ تو شروع سے طریقے سے میں دوبارہ آتا ہوں آپ کی طرف۔ واسف صاحب کچھ کہنا چاہ رہے ہیں آپ؟ میں یہ عرض کر رہا ہوں کہ دیکھیں، میں آپ کی بات میں آپ کے سوال میں تصحیح کر دوں کہ متحدہ قومی موومنٹ کے ساتھ جو صورتحال ہو رہی ہے اس کو کیا ہے، اینڈ آئی ایم پاکستانی۔ اگر آپ کہیں گے میں مہاجر، میں تو اس آئیڈینٹی کی بات کر رہا ہوں، بٹ بائی برتھ آئی ایم پاکستانی، الحمدللہ آئی فیل پراؤڈ ٹو بی اے پاکستانی، مجھے اس پہ کوئی دو رائے نہیں ہے۔ دیکھیں ندیم صاحب، دیکھیں اگر یہ شروع دن سے کراچی کے ایشو کو ٹیکل کیا جاتا صحیح طریقے سے، اور یہ جو سفارشی پولیس افسر، سفارشی لوگوں کو نہ لگایا جاتا تو یہ مسئلہ کب سے حل ہو چکا ہوتا ہے۔ لیکن جو پچھلی حکومتیں رہیں انہوں نے بھی کبھی نہیں چاہا دل سے کہ کراچی کا ایشو حل کیا جائے۔ اس میں بڑی سمپل سی بات ہے کہ آپ ایماندار آفیسرز لگائیں اور ان کو مکمل اختیار دیں۔ یہ نہیں ہے کہ ایس ایچ او میرا لگے گا اور تھانے دار میرا لگے گا، ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ اس کو مکمل اختیار دیا جائے کراچی کا، اور اس کو یہ ٹارگٹ دیا جائے کہ آپ نے امن لانا ہے۔ اور پھر دوسرا کام یہ کہ جتنے بھی پولیٹیکل پارٹیز ہیں ان کو یہ جو اسلحہ رکھتے ہیں یہ اسلحے کا ختم ہو جائے۔ انہوں نے جو ونگز رکھی ہیں، اس وقت مسئلہ یہ ہے کہ وہاں پر پولیس کا افسر بھی اچھا ہے، اور وہاں جو ڈی جی رینجرز آپریشن کر رہے ہیں، میرے پاس فاروق بھائی تھے ایم کیو ایم سے، ان کے سینئر رہنما، تو وہ خود کہہ رہے تھے کہ 6 ماہ آپریشن چلنا چاہیے، تو ڈی جی رینجرز پہ بھی انہیں ایس سچ میرے خیال میں اعتراضات نہیں ہیں، ایون ہینڈڈ آپریشن ہونا چاہیے، کسی کو نشانہ نہ بنایا جائے ایک علیحدہ سے۔ میں جو عرض کر رہا ہوں نا، میں اوورال بات کر، میں ابھی کی بات نہیں کر رہا ہوں کہ ابھی جو آپریشن ہو رہا ہے وہ، میں یہ بات کر رہا ہوں کہ اگر کراچی میں آپ یہ چیز اسٹیبلش کر لیں کہ پولیس ایماندار پولیس آفیسر لائیں، ان کو اختیار دیں، اور جو عسکری ونگز بنی ہے ہماری پولیٹیکل پارٹیز کی وہ ختم ہونی چاہیے، چاہے وہ پختونوں کی ہو، چاہے وہ مہاجروں کی ہے، چاہے وہ جس کی بھی ہو۔ میں اس پہ نہیں جاتا ہوں کہ کس جماعت کی ہو۔ مخدوم صاحب سے پوچھتے ہیں، مخدوم صاحب، کراچی میں امن ہم سب چاہتے ہیں لیکن امن کراچی میں ہو ہی نہیں پاتا، 20-25 سال کی یہی کہانی، وجہ کیا ہے اس کی؟ دیکھیے یہ بہت پرانا مرض ہے، اس مرض کی دوا ہونی چاہیے مکمل طور پہ، پہلے تو اس کی تشخیص ہونی چاہیے اور اس کے بعد اس پہ عمل ہونا چاہیے۔ یہ ایک ایسا ایشو ہے کہ پاکستان کے اس بڑے شہر میں ہمیں امن اور سکون سے رہنے کی گنجائش ہونی چاہیے ہر کسی کو جو کہ وہاں رہتا ہے۔ اب جب یہ آپریشن ہونا تھا تو میں سمجھتا ہوں کہ اس کو اس طرح کہا جا رہا تھا کہ یہ اکراس دی بورڈ ہوگا، اس میں کوئی طرفداری، کوئی پارٹی، کوئی کسی ایک فرد یا کسی افراد کا کوئی ایشو نہیں ہوگا۔ اب ہمیں کیا پتہ، ہم تو دیکھ رہے ہیں یا تو اخبار پڑھتے ہیں یا جو چینلز پہ باتیں ہوتی ہیں، جو اصل اس میں ایکٹرز ہیں جو کام کر رہے ہیں ان کے ساتھ بیٹھ کے بات کریں، جو گورنمنٹ کے اور جو مختلف آرگنائزیشنز کے لوگ ہیں ان سے بات کریں تو پتہ چلے کہ کیا ہے کیا نہیں ہے۔ ہم اگر ایک دوسرے پہ الزامات لگاتے رہیں گے تو مسئلہ الجھتا جائے گا، سلجھے گا نہیں،
اور بگڑے گا. لیکن صوبے میں تو آپ لیکن صوبے میں تو آپ کی حکومت ہے اور چیف منسٹر کو ہی کیپٹن بنایا گیا تھا اس تمام کارروائی کا. تو ڈی جی رینجرز جو بھی کارروائی کرتے ہوں گے گورنر ایم کیو ایم کا ہے، بریف کرتے ہوں گے، اور پولیس والے تو ہیں ہی آپ کی حکومت کے ماتحت. دیکھیے حکومت پراونس میں پیپلز پارٹی کی ہے، قائم علی شاہ صاحب اس کے چیف منسٹر ہیں. اس کے ساتھ ساتھ جو ہے وہ گورنر صاحب جو ہے وہ ایم کیو ایم کا ہے. ڈی جی رینجرز ایک آرگنائزیشن، ایک پاورفل آرگنائزیشن کا جو ہے وہ ہیڈ ہے. اب ان لوگوں نے آپس میں بیٹھ کے جو بھی تعین کیا ہے، میں سمجھتا ہوں اس کے تحت کارروائی ہو رہی ہے. وہ غلط ہو رہی ہے یا صحیح ہو رہی ہے اس کا تجزیہ میں کیسے کروں؟ یا تو کوئی تھرڈ فورس اس کے بیٹھ کے دیکھے یا آپس میں بیٹھ کے بات کریں. اچھا، مفتی نعیم صاحب سے اس پہ رائے لیتے ہیں. مفتی صاحب، کراچی میں امن کو بحال کرنے کے لیے جو کارروائی ہو رہی ہے، ڈی جی رینجرز کر رہے ہوں، پولیس والے کر رہے ہوں یا صوبائی حکومت کر رہی ہو، کیا آپ کی حمایت اسے حاصل ہے یا آپ کا خیال ہے کہ وہاں کسی کو نشانہ بنایا جا رہا ہے؟ میرا خیال یہ ہے کہ کراچی میں جو آپریشن کا نام لیا جا رہا ہے، یہ آپریشن پر دھبا ہے. یہ آپریشن کرنے میں نہ رینجر مخلص ہے نہ حکومت مخلص ہے. میں اس بات پر حلفیہ کہہ سکتا ہوں، اگر حکومت مخلص ہو تو کوئی وجہ نہیں ہے کہ امن نہ ہو سکے. دو گروپ لڑتے ہیں، ایک دوسروں کو مارتے ہیں، رینجرز دیکھ رہی ہوتی ہے، پولیس دیکھ رہی ہوتی ہے. لہٰذا میرا جو ذہن اتنے دنوں میں بنا ہے وہ یہ بنا ہے کہ کراچی میں آپریشن صرف ظاہری طور پر دکھانے کے لیے لوگوں کو مطمئن کیا جا رہا ہے. اگر حقیقتاً آپریشن ہوتا تو یہ جو آج لاشیں گری ہیں، کل گر رہی ہیں، روزانہ گر رہی ہیں، یہ کہاں چلے گئے آپریشن کرنے والے جو دعویٰ کر رہے ہیں کہ ہم نے روزانہ اتنے دہشت گرد پکڑ لیے، اتنے پکڑ لیے، اتنے پکڑ لیے؟ اور وہ کہاں چلے گئے دہشت گرد؟ کس کو سزا ملی؟ آج تک کسی کو سزا نہیں ملی، کسی کو بتایا نہیں گیا. اس لیے میں سمجھتا ہوں کہ یہ آپریشن کے نام پر دھبا ہے، اور بلکہ ہماری فوج کو اور رینجر کو مزید بدنام کیا جا رہا ہے کہ یہ آپریشن ہو رہا ہے اور یہاں پر قتل و غارت بھی ہو رہی ہے. یہ افسوسناک بات. میں اس پہ ایک بات کرتا ہوں ملک صاحب، یہ واقعی بڑی افسوسناک بات ہے کہ اتنے بڑے شہر میں آگ لگی ہوئی ہے اور روزانہ لاشیں گر رہی ہیں، اور مجھے بڑا افسوس ہو رہا ہے کہ ہمارے نہ فیڈرل گورنمنٹ نہ صوبائی حکومت یہ ضرورت محسوس کر رہی ہے کہ سارے جتنے وہاں پہ لوگ رہ رہے ہیں، جو انفلوئنشل لوگ ہیں، ان سب کا کوئی اکٹھا بٹھا کے کوئی وہ نکالیں کہ اور ایک معاہدہ کر لیں کہ اگر واقعی کوئی عسکری ونگز ہے یا واقعی کوئی اس طرح لوگ ہیں، کرمنل لوگ ہیں جو پارٹیوں کے اندر رہ کر ان کی سرپرستی کے آڑ میں وہ کچھ کر رہے ہیں، تو ان کے خلاف جو ہے نا کر. لیکن میں آپ کو بتاؤں کہ جو رینجرز ہیں یا آپریشن ہے، یہ کوئی مستقل حل نہیں ہے. یہ تو 1 مہینہ 2 مہینہ چلے گئے. مستقل حل یہ ہے کہ آپ اداروں کو بنائیں، پولیس کے اداروں کو مضبوط کریں، اس میں بغیر جو سیاست کا جو دخل ہے وہ ختم ہونا چاہیے. واسط جلیل صاحب، لاشیں 10-15 پورا سال گرتی رہی روزانہ. پچھلے 2 سال کی کہانی تو یہی ہے. تو رینجرز کو یا فوج کو ڈالنے کا مطالبہ ایم کیو ایم سے آیا تھا بڑا تاخیر کے ساتھ. پہلے ایم پی والے مانگتے تھے، لیکن الٹیمیٹلی الطاف حسین صاحب نے کہا کہ فوج کو بلائیں، یہاں پہ کارروائی کریں. تو اب جب فوج آ گئی یا رینجرز لگ گئی وہاں پہ، اس کو سرونگ جنرل ایک ہیڈ کر رہے ہیں، تو اس کے اوپر تو تشویش آپ کو لاحق نہیں ہونی چاہیے. تشویش تو خیر ابھی بھی لاحق ہے بہت ساری چیزوں پہ، کیونکہ مفتی نعیم صاحب نے، میں سمجھتا ہوں، بڑا کیلکولیٹڈ اپنا ایک پورا ورژن دیا. اور جو شوکت زئی صاحب نے بھی بات کی ہے، تو میں سمجھتا ہوں بڑی کلیئرٹی ہے چیزوں کے اندر کہ اگر ہم ہر کام سنسیئرٹی کی بنیاد پہ کر لیں، اور یہ سنسیئرٹی صرف کراچی کے لیے نہیں بلکہ پورے پاکستان کے لیے اس وقت ناگزیر ہو گئی ہے کہ صرف کراچی کو اس ایک سوالیہ نشان کے طور پر نہ دیکھا جائے، بلکہ پورے پاکستان کو اس وقت اس بات کی اشد ضرورت ہے کہ ہر کام میں اس وقت جو ہے وہ پاکستان کو ان تمام سنسیئر افسران کی ضرورت ہے جو آنے والے وقت میں ایک اچھا مستقبل پاکستان کو دے سکیں. کوئی بھی سفارشی بنیاد پر چیزیں نہیں ہونی چاہیے، ہر چیز کو میرٹ کی بنیاد پر دیکھا جائے. اور جو دہشت گرد جو اس ملک کا جو ہے وہ امن درباؤ برباد کرنا چاہتے ہیں، ان کے خلاف بالکل قانون کے مطابق جو ہے وہ سزا دینی چاہیے، تاکہ یہ صورتحال کا جو ہے وہ ونس فار آل جو ہے وہ قلاقمہ ہو. 60-65 سال کی ہسٹری جو ہے پاکستان کی، وہ سوائے تکلیفوں سے بھری پڑی ہے. آپ ایک میٹنگ میں بیٹھے تھے جس میں نواز شریف صاحب تھے اور باقی سیاسی جماعتیں ساتھ بیٹھی تھی. اس میٹنگ کے اختتام کے بعد ایک عجیب و غریب صورتحال تھی کہ ایک یہاں سے خبر چل پڑی کہ ایک آئی جی لگا دیا گیا. وہاں رد عمل آیا شجیل میمن صاحب کی جانب سے اور وہ واپس ہو گیا فیصلہ. پھر شاہد حیات صاحب آ گئے، پھر ڈی جی رینجرز لگے. پہلے ابتدائی دنوں میں رینجرز اور آئی ایف سی کے حوالے سے بھی کچھ شکایات تھیں، جس طرح بلوچستان میں ایف سی کے حوالے سے تھی، اس طرح رینجرز کے حوالے سے تھی. تو ڈی جی رینجرز بھی لگ گئے، نئے پولیس کے افسر بھی آ گئے. تو اب تو معاملات پھر اخلاص تو یہاں ظاہر ہو گیا نا. آگے تو اس کو چلانا تھا، اس کو پش کرتے کہ اور زور سے چلو بھائی آگے.
تو یہاں تو کنسرنز ہیں، وہ کیوں؟ تو نہیں، تو ہم نے تو کہیں کسی کے لگنے پہ، کسی افسر کے لگنے پہ کوئی رد عمل نہیں دیا. ہم نے تو آپریشن کا مطالبہ کیا ہی. ہم تو گزشتہ 6 سالوں سے اس بات کا مطالبہ کرتے چلے آ رہے تھے. وہ کہانی تو کہیں اور چلی گئی نا، کہ جو اس شہر کے امن کو تباہ برباد کر رہے تھے، جو تمام لوگ جو یہاں پر گینگ وار کے جو لوگ جو چیزیں کر رہے تھے، وہ اب ایکسپوز ہو رہی ہیں نا سیدھے، کہ جو لوگ یہاں پر جو ایکسٹورشن کر رہے تھے وہ سب کے سامنے ہیں. پھر آپ یہ کیوں کہا کہ حکومت فوج اور ایجنسیاں مہاجروں کو نشانہ بنانا ہے؟ پھر تو آپ کو یہ نہیں کہنا چاہیے تھا. نہیں تو ون سائیڈڈ ہو رہی ہے نا صورتحال ندیم صاحب. اسلام آباد سے بیٹھ کے، کہیں سے بیٹھ کے یہ بڑا آسان ہو جاتا ہے جب تک پریکٹیکلی صورتحال جو چیزیں آپ کے سامنے نہ ہو. میں آپ کو دعوت دیتا ہوں، آپ تشریف لائیے یہاں پر، آپ کی ملاقات کرائی جائے گی. آپ ان تمام لوگوں سے ملیں، ان فیملیز سے ملیں کہ جو ہے جن کو بے گناہ بنیاد پر، بغیر کسی سرچ وارنٹ کی بنیاد پر جو ہے گرفتار کیا. ہم تو اس پہ بھی اوف نہیں کر رہے ہیں. ہم تو ان تمام چیزوں کو، چند چیزوں کو آشکار کر دیتے ہیں کہ جو جب چیزیں جو ہیں وہ اپنی بیونڈ لمٹ جو ہے کراس اس میں دیکھیں ملک صاحب، یہ بڑا سیریس، یہ بہت زیادہ سیریس. مخدوم صاحب سے پوچھتے ہیں. مخدوم صاحب، پچھلے 5 سال بھی پیپلز پارٹی کی حکومت تھی اور آپ کی خوش قسمتی کہ لوگوں نے پھر آپ کو ووٹ کیا، دوبارہ صوبے میں آپ کی حکومت ہے. وہ کیا چیز تھی ایسی جس نے کبھی بھی کراچی میں امن والی کوشش جو بھی شروع کی گئی، وہ رحمان ملک جاتے رہے 50 دفعہ کراچی، زرداری صاحب گئے، گورنر ہاؤس میں میٹنگ ہو یا چیف منسٹر ہاؤس میں، امن نہیں آیا کراچی میں. لاشیں گرنے کی رفتار 15 سے 10 پہ آ جاتی ہے، کبھی 9 پہ آ جاتی ہے، لیکن بندے مرتے ہیں ویسی ٹارگٹ کلنگ میں. کیوں؟ اس لیے کہ اتفاق نہیں ہے. چاہے پراونس کی بات کریں یا شہر کی بات کریں یا پورے ملک کی بات کریں، جب تک کہ پاکستان کے عوام میں اتفاق نہیں ہوگا، نفرتیں ختم نہیں ہوں گی، ایک دوسرے کی ٹانگ چھوڑیں گے نہیں، تو یہ سلسلہ اوور نائٹ بند ہونے کا مجھے ممکن نظر نہیں آتا. ہمیں ذاتیات پہ نہیں جانا چاہیے. ہمیں ایک دوسرے کے خلاف جو زہر اگلتے ہیں وہ نہیں اگلیں. ہم بیٹھ کے مسئلے کو حل کریں ایک پورے فل کانفیڈنس کے ساتھ. ہاں، اگر کہیں کسی بھی طرف کو شکایت ہے کہ وہاں فیئرنیس نہیں ہو رہی، تو سب سے بہتر جو فورم ہے وہ ہے پاکستان کی پارلیمنٹ یا پراونشل اسمبلی. اس میں بیٹھ کے یا پارلیمنٹ میں بیٹھ کے ریز کریں ایشو، چاہے جس بھی سائٹ کو اعتراض ہو، اور وہاں بیٹھ کے اس کو مسئلہ حل کریں. باقی ایک دوسرے پہ الزامات لگاتے جائیں گے، کبھی صحیح ہوں گے کبھی نہیں ہوں گے، تو مشکل بڑھتی جائے گی. اچھا، میں مخدوم صاحب آپ سے یہ لاپتہ افراد کے حوالے سے بھی آپ سے سوال کرنا چاہتا ہوں. پروگرام کے شروع میں نے ایک ڈاکومنٹ دکھایا تھا، یہ 35 لوگ ہیں جن کو سپریم کورٹ چاہتی ہے کہ ان کو پیش کیا جائے. آج عدالت کو بتایا گیا کہ اس میں سے 3 لوگوں کا پتہ چلا ہے. تو ایک بندے کے متعلق بتایا گیا وہاں پہ کہ وہ پشاور سے گلف ایئر ویز کی فلائٹ سے سعودی عرب روانہ ہو چکے ہیں، حبیب اللہ صاحب. 2 افراد جو ہیں سردار علی اور نادر خان، وہ لکی مروت کے اندر ایک حراستی مرکز ہے. میں ابھی اس کے بعد آپ کے بعد چاہوں گا کہ شوکت یوسفزئی بھی اس پہ بات کریں. ان کے اندر بتایا گیا ہے کہ ان کو کارڈیک ریسٹ ہوا اور ان کی ڈیتھ ہوگی. پولیس رپورٹ کی کاپیز بھی ہیں میرے پاس، یہ کوشش کریں گے اسکرین پہ بھی ڈالیں ان کو. ان لوگوں کا حل کیا ہے؟ دیکھیے، مسئلہ سپریم کورٹ میں چل رہا ہے افراد کو ریگولرائز کیسے کرا جائے؟ کتنی دیر یہ لاپتہ رہیں گے؟ آج کل جو ہے وہ سپریم کورٹ کا پورا اٹینشن جو ہے وہ لاپتہ افراد کے اوپر ہے. اور میں سمجھتا ہوں کہ ایک تو آج ریویل ہوئی ہے پوزیشن، اور دوسرا یہ کہ 5 تاریخ جو میرا خیال ہے پرسوں ہے، پرسوں پھر چیف جسٹس صاحب نے بلایا ان کو کہ بھئی اپنی پوزیشن واضح کرو. دیکھیں کیا ہوتا ہے، کیونکہ سپریم کورٹ میں جب مسئلہ چل رہا ہے. کیا سیاسی جماعتوں کا، ہماری پولیٹیکل گورنمنٹ کا، منتخب قیادت کا اس پہ کوئی رول ہے؟ کیونکہ اسٹیٹ کی تو یہ رسپانسبلٹی ہے اپنے لوگوں کا تحفظ. کوئی مجرم بھی ہے تو اس کو بھی قانون نے کچھ حقوق دیے. بالکل صحیح. اسٹیٹ کا تو یہ لازماً جو ایک حصہ ہوتا ہے کہ اس کو درست کرے. لیکن اگر یہ مسئلہ سپریم کورٹ میں چلا گیا ہے تو 2 دن انتظار کر لیں، دیکھیں کیا اس کا نتیجہ نکلتا ہے، کیا فیصلہ ہوتا ہے. شوکت صاحب، کتنے حراستی مرکز ہیں جو اس وقت خیبر پختونخوا میں کام کر رہے ہیں؟ نہیں، مجھے تو خیر اس کا نہیں پتہ ہے. دیکھیں، بات یہ صوبائی حکومت کے زیر انتظام ہے، آپ کو یہ تو پتہ ہوگا شوکت صاحب. اس کا مجھے نہیں پتا ہے کیونکہ میرے پاس تو ہیلتھ ڈپارٹمنٹ ہے. پولیس کا ایک افسر ہے جو اس کو وہاں پہ نہیں، ٹھیک ہے، وہ ہوگا. وہ تو جو ہمارا ظاہر ہے، ہمارا جو ترجمان ہے شاہ فرمان صاحب، یہ آپ کو بتا سکتے ہیں. ہمارے جو آئی جی پی ہے، ہمارے ہوم سیکرٹری، وہ بتا سکتے ہیں، کیونکہ میں تو ہیلتھ کے ساتھ میرا زیادہ واسطہ رہا ہے. میں آپ کو ایک اور چیز بتاؤں. دیکھیں، یہ ملک ہے پاکستان، یہ حاصل کیا گیا تھا، اس میں لوگوں کے حقوق کا تحفظ ہونا چاہیے. میں آپ کو بتا رہا ہوں بالکل. ہم سپریم کورٹ کے اندر بتایا گیا ہے کہ یہ وہاں پر نہیں، میں آپ کو کچھ اور کہنا چاہتا ہوں. میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ جو اسٹیٹس ہے وہ صوبائی حکومت کے پاس ہے. وہاں ایک بالکل کے طور پر میں آپ کو بتا رہا ہوں ہوگا. میں چونکہ مجھے نہیں پتا ہے نا، تو جس کا نہیں پتا میں اس لیے آپ کو کھل کر کہہ رہا ہوں کہ مجھے نہیں پتا ہے.
جو چیز میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں وہ یہ ہے کہ جو واقعی کے جو لوگ اس طرح غائب ہو جاتے ہیں، ان کا کوئی اتا پتہ نہیں چلتا، یہ زیادتی ہے۔ اس ملک میں قانون ہے، قاعدے ہیں، اگر کسی کے خلاف کوئی چیز ہے تو بالکل کورٹ میں آنے چاہیے اور سامنے آنے چاہیے، اور کورٹ کے تھرو پہ سارے جس کو سزا جزا دینی ہو تو کورٹ کے ذریعے ہونے چاہیے، یہ بالکل میں اس سے اتفاق کرتا ہوں۔ اور جو میں کراچی کے ایشو پہ تھوڑا، کیونکہ انہوں نے بات کی تھی، میں آنا چاہتا تھا اس پہ، مجھے اس وقت موقع نہیں ملا۔ دیکھیں کراچی کا ایشو جو ہے نا، اس کو میں ابھی دوبارہ آپ کی طرف آؤں گا، کراچی سے پیچھے رہ جائے گا، میں مفتی صاحب سے بھی اس پہ رد عمل لے لوں۔ پہلے مفتی نعیم صاحب، اصول کی بات یہ ہے کہ کسی نے اگر جرم کیا ہے تو اس جرم کی اس کو سزا دی جائے۔ اگر آپ کی عدالتوں کا نظام اتنا کمزور ہے تو ایٹ لیسٹ قانون اس کا عمل تو ضرور ہونا چاہیے کہ اس کی گرفتاری آپ ڈال دیجئے، اس کے گھر والوں کو بتائیے کہ ہم نے یہ فلانا حراستی مرکز ہے، اس میں بند کیا ہے، جب تک عدالت سے فیصلہ نہیں ہو جاتا ہم بندہ نہیں چھوڑ سکتے۔ لیکن بندہ زمین سے غائب ہو جائے اور ہو اسی زمین کے اوپر، تو پھر پیچھے والوں کے لیے بڑی تکلیف ہوتی ہے۔ اس کا کوئی حل سرکار کو نکالنا پڑے گا، یہ فوج ایجنسیاں حل نہیں نکالیں گی، یہ سرکار کو ایک قانون سازی کرنی پڑے گی۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ سپریم کورٹ 35 افراد کو رو رہی ہے۔ میرے پاس لوگ آتے رہتے ہیں بیچارے۔ ابھی ایک بوڑھی ماں آئی کہ میرا بچہ جو ہے 5 سال سے کوئی ایجنسی اٹھا کے لے گئی، پتہ ہی نہیں کہاں لے گئی۔ میں کہتا ہوں کہ چلو اگر ایک آدمی مجرم ہے تو اس مجرم کو عدالت میں لائی جائے، اور واقعتاً جرم ہے تو اس کو یقیناً سزا دی جائے۔ یہ کون سا طریقہ ہے کہ ایک بوڑھی ماں کو رلانا، ایک بوڑھے باپ کو رلانا، اور یہ 35 کو سپریم کورٹ کہہ رہی؟ میں سمجھتا ہوں کہ ہزاروں کی تعداد میں ایسے لوگ ہیں جو کورٹ تک نہیں پہنچ سکتے، غریب لوگ ہیں جن کے پاس طریقہ کار نہیں، جن کے پاس وکیلوں کے پیسے نہیں۔ یہ بہت بڑی تعداد ہے، لہٰذا یہ جو منتخب نمائندے ہیں، جو صاحب اقتدار ہیں، قومی اسمبلی اور صوبائی اسمبلی، ان کی ذمہ داری عائد ہوتی ہیں کہ وہ ایسے لوگوں کی مدد کریں اور ان کو نکالیں، اور اگر وہ مجرم ہیں تو ان کو کورٹ میں لا کر ان کو سزا دے کر ختم کیا جائے۔ لیکن اس طرح ان کے بوڑھے ماں باپ کو، پورے خاندان کو پریشان نہ کیا جائے۔ جو طریقہ کار اپنایا گیا ہے وہ قطعاً شرعی اعتبار سے، اخلاقی اعتبار سے، قانونی اعتبار سے، کسی اعتبار سے بھی یہ مناسب نہیں۔ واسع جلیل صاحب، میرا تو سوال دوبارہ آپ سے یہی ہوگا کہ حکومت اس پہ قانون کیوں نہیں بناتی؟ کیوں اپنے لوگوں کی حفاظت یا ان کی جو خیر خواہی ہے وہ ہمیں عزیز نہیں ہے؟ بڑا ریزنیبل کویشچن ہے آپ کا، اور بالکل ہونا چاہیے۔ اور اگر کوئی مجرم بھی ہے تو اس کے پاس کہیں نہ کہیں اس کے ایک رائٹس جو ہیں وہ موجود ہوتے ہیں، اور لوگوں کو پروڈیوس کیا جائے۔ جو 35 افراد ہیں ان کو فی الفور جو ہے وہ منظر عام پر لائے جائے۔ اگر وہ مجرم ہیں تو ان کے تمام جو بھی جرائم ہیں وہ بھی منظر عام پہ لائے جائیں، اور ان کو کورٹس کا سامنا کرنا چاہیے، کورٹس میں ان کو لے جانا چاہیے، بجائے کہ آپ ان کی اضطرابی کیفیت میں ان کو نفسیاتی طور پہ، ان کے والدین کو، ان کے جتنے بھی لواحقین ہیں، ان کے صبح شام صرف اسی بات میں گزرتے ہیں کہ آیا وہ زندہ بھی ہیں یا خدا نہ خواستہ دنیا سے جو ہے وہ کوچ کر گئے۔ یہ ایک تکلیف دہ عمل ہے، تو ہم اس کی تو مذمت کرتے ہیں۔ اور میں چیف جسٹس صاحب سے بھی جو انہوں نے بہرحال اس بات کو رائے لے لوں، کیونکہ عام طور پر اس کے اوپر نشانہ فوج ہے اور ISI ہے، سیدھا سیدھا کہ بندے 9/11 کے بعد انہوں نے غائب کیے ہیں۔ تو یہاں سرکار کو قانون سازی کر کے کچھ ان کو بھی ریلیف دے دیں، فوج والوں کو بھی، کیونکہ وہ کہتے ہیں کہ عدالتوں سے سزا نہیں ہوئی، ہم کیا کریں؟ یہ پریڈ لین میں بمبنگ میں اتنے لوگ مارے گئے، GHQ پہ حملہ ہو گیا، سزا نہیں ہوئی۔ یہ اس طرح کی باتیں ہیں، ہمیں کوئی حل نہیں ڈھونڈا، صرف ایک دوسرے کی طرف دیکھ رہے ہیں، قانون سازی نہیں کر سکتے ہم۔ دیکھیے، میں نے پہلے بھی کہا ہے کہ پاکستان کے قانون کو جہاں جہاں آپ سمجھیں کہ اس کی کوئی کمزوری ہے یا اس کو آپ عملی صورت نہیں دے سکتے تو آپ واپس پارلیمنٹ میں آ جائیں اور ایک قانون کو جو ہے وہ درست کریں۔ مسئلہ یہ ہے کہ قانون بھی وہی بنانا چاہیے کہ وہ قانون بنائیں کہ جس پہ آپ عمل کر سکیں۔ صرف دکھانے کے لیے قانون بنتا ہے اور اس کی کوئی افادیت نہیں ہوتی تو وہ تو وقت ضائع کرنے کے برابر ہے۔ ون شوڈ بی پریکٹیکل۔ درست۔ مخدوم امین، فہیم صاحب، واسع جلیل صاحب، شوکت یوسف زئی صاحب، مفتی نعیم صاحب، آپ سب کا بہت شکریہ، آپ ہمارے ساتھ رہے۔ آج کے ہم سے اتنا ہی، اجازت دیجیے، خدا حافظ۔